ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، کانت ظالمہ، یہ بستی والے ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو پایا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، اذا ہم منہا یرکضون، تو جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے، یعنی غفلتوں میں گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، اور جب اللہ کے عذاب کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ فرشتوں نے ان سے کہا لا ترکضوا، تم نہ بھاگو، وارجعوا، واپس لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی، وہ دنیا جس کے لیے تم نے اتنی محنتیں کی ہیں، آج اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور تمہارے وہ مکانات جن کے لیے بڑی کوششیں کی، آج اللہ کا عذاب دیکھ کر سب کچھ چھوڑ کر کہاں بھاگتے ہو؟ واپس جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا، وہ بولے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، گنہگار تھے۔ اس وقت انہیں افسوس بھی ہوا، وہ چیخے چلائے، معافیاں مانگی، لیکن اب وقت گزر چکا۔ فما زالت تلک دعواہم، تو وہ یہی پکارتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حصیدن، کاٹا ہوا، خامدین، بجھا ہوا، جیسے کھیتی اگی ہوئی ہو، اس کھیتی کو کاٹ دیا جائے اور پھر آگ لگا دی جائے، پھر وہ آگ جلتے 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 خود بخود بجھ جائے، تو بتائیے کچھ باقی رہتا ہے؟ تو اس طرح یہ فنا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر بظاہر کوئی اجتماعی عذاب کی صورت نہ بھی ہو، پھر بھی گناہ کی نحوستیں وہ ملتی رہتی ہیں۔ ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، بے چینی، بے کلی، یہ سب گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اور موت یہ ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے۔ جس کی موت جس وقت لکھی ہے اسی وقت آئے گی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ جو یہ بس کا حادثہ ہوا اور جس میں 33 افراد زندہ جل گئے، یہ حادثہ آدمی سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہدایت کا سامان اس صورت میں ہمیں مل سکتا ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ اس بس میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور پھر میرا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تصور اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر شریعت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم یوں تصور کریں کہ اگر اس بس میں ہم بیٹھے ہوتے اور اگر میرا انتقال ہو جاتا
تو پھر کہاں میرے مکانات، کہاں میرا بینک بیلنس، کہاں دنیا کے جھمیلے، سب کچھ یہیں رہ جاتے۔ اس بس میں جو لوگ سوار تھے، کوئی اپنے بچے کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنے جا رہا تھا، تو خوشیوں کے ساتھ ہنستے بولتے بس میں سوار ہوئے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس واقعے کو اس طرح بھی عبرت اس واقعے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو خود بھی تو کتنی بسوں میں سفر کیے ہوں گے، اور آئندہ بھی ہمیں بسوں میں سفر کرنا ہے۔ تو یہ حادثہ اگر ہمارے ساتھ پیش آ جاتا، چلیں بس میں یہ حادثہ پیش نہیں آتا، پھر بھی جس دن دنیا سے جانا ہے اس دن تو ضرور جانا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا، یعنی یہ کائنات فضول نہیں بنائی گئی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کھیل کود کرنے کا ارادہ ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس سے اسے اختیار کرتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کھیل کود کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ فیدمغہ، تو باطل کا مغز حق نکال دیتا ہے، باطل کا بھیجا حق نکال دیتا ہے، یعنی باطل کو حق مٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بربادی ہے۔ مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ خدا بنا لیے؟ من الارض، زمین میں سے، زمین میں سے مراد یہ ہے کہ مٹی کے یا تو بت بنائے جاتے ہیں یا پتھر کے یا لوہے پیتل چاندی کے، تو لوہا پیتل چاندی بھی زمین سے نکلتا ہے، مٹی اور پتھر کا تعلق بھی زمین سے۔ من الارض، تو انہوں نے زمین کی مٹی سے، پتھر سے یا معدنیات سے اپنے لیے جھوٹے خدا بنا لیے۔ ہم ینشرون، کیا ایسے جھوٹے خدا بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا کرتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کئی اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری چلانے کے لیے مالک ایک چاہیے،
ایک چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے 2 مالک وہ کام نہیں کر سکتے، ایک مالک چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ملک 2 سربراہ کے ساتھ چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات میں اگر کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات تو فنا ہو جاتی۔ ایک کہتا مجھے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا اسے غروب کرنا ہے، ایک کہتا مجھے بچہ پیدا کرنا ہے تو دوسرا کہتا مجھے پیدا نہیں کرنا بلکہ اس کی ماں کو ہلاک کرنا ہے۔ تو یہ تو کائنات کا نظام نرم نرم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، ایک بڑھیا سوت وہ کاٹ رہی تھی، یعنی وہ کپڑا بن رہی تھی، اور وہ اپنا جو اس کا چرخہ تھا اسے چلا رہی تھی۔ اب نے فرمایا بڑھیا ساری زندگی تو چرخہ چلاتی رہی، کبھی تو نے اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کی کوشش کی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے، اس پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا چرخہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو آپ نے بڑھیا سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگی یہ چرخہ ہے، میں اکیلی چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، اگر 2 چلانے والیاں ہوتی تو پھر 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ دونوں میں جھگڑا ہوتا، ایک کہتی سیدھی طرف چلانا ہے، دوسری کہتی الٹی طرف، تو یہ ٹوٹ جاتا۔ اور اگر دونوں میں جھگڑا نہ ہوتا اور دونوں سیدھی طرف چلاتے تو اس طرح اسپیڈ بڑھ جاتی اور اس طرح بھی یہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کئی خدا ہیں، انہوں نے کائنات کے نظام میں غور ہی نہیں کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کا مناظرہ ہوا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ نیچری تھا۔ جس طرح آج پوری دنیا میں بے شمار نیچری پائے جاتے ہیں، وہ نیچر پرست ہے، اور نیچر پرست کے معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اکثر جو سائنس پڑھنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی یہی نظریات رکھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت دیا مناظرے کا، اور جب وہ وقت آیا تو آپ جان بوجھ کر تاخیر سے آئے۔ تو وہ جو دہریہ تھا، بے دین تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں شور مچانے لگا، دیکھیں آپ کے امام ابھی تک نہیں آئے، بھاگ گئے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ جب کافی دیر ہو گئی اور سب اب جانے ہی والے تھے کہ حضرت امام اعظم آپ بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے آئے، بادشاہ نے کہا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے دریا کو پار کرنا تھا، کشتی وہاں پہ نہیں تھی، تو میں نے کافی انتظار کیا، کوئی کشتی نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے تاخیر ہوئی۔ یہ تو عجیب و غریب منظر ہو گیا، ورنہ تو مجھے اور تاخیر ہو جاتی۔ بادشاہ نے کہا کیا عجیب و غریب معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک درخت جو ہے وہ دریا کے کنارے تھا، وہ گر گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے تختے بن گئے، اور پھر خود بخود وہ تختے جڑ گئے اور ایک کشتی بن گئی، اور پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، خود بخود چلنے لگی اور اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو وہ جو دہریہ تھا وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا دیکھا دیکھا کیسی فضول کہانی سناتے ہیں، کبھی یہ ممکن ہے کہ خود بخود درخت گر جائے، خود بخود اس کے تختے بن جائیں، خود بخود وہ تختے جڑ جائیں اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگے؟ تو
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اگر ممکن نہیں ہے، ایک درخت خود بخود گر نہیں سکتا، اس کے تختے خود بخود بن نہیں سکتے، وہ تختے جڑ نہیں سکتے، کشتی بن نہیں سکتی، اور ایک معمولی سی کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو کیا اتنی بڑی کائنات خدا کے بغیر چل رہی ہے؟ تو وہ مناظر جو ہے، جو دہریہ تھا، مناظرے کے لیے آیا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا، اس کی شان کو انہوں نے نہ پہچانا۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ جس رب نے اتنے احسانات کیے، بندہ اسی رب کو نہ پہچانے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے، عرش کا مالک، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ کہتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگ جو کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کئی جھوٹے خدا بنا لیے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا ذکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر وہ جانتے نہیں۔ کس کو نہیں جانتے؟ الحق، حق کو۔ فهم معرضون، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی حق کو وہ پہچانتے نہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے جن کی طرف ہم یہ وحی فرماتے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ ظالم کافر بولے کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ فرشتے، انبیاء، یہ سب اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی معاملے میں بھی سبقت نہیں لے جاتے۔ وہم بامرہ یعملون، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کرتے، الا، مگر اسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں، لمن ارتضی، جسے اللہ پسند فرمائے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے انی الہ من دونہ، بے شک میں اللہ کے مقابلے میں جھوٹا خدا ہوں،
فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ انبیاء معصوم ہیں، وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ کسی نبی نے اپنے آپ کو خدا کہا اور نہ کسی فرشتے نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ یہ کافروں کا جھوٹ ہے جو وہ باندھتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت عزیر کو خدا سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔